میرے آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہسٹری آف پاکستان پارٹ 5۔ غیاث الدین ملک، جو سن 1320 عیسوی میں غیاث الدین تغلق کے لقب سے دہلی کے تخت پہ بیٹھا ترک خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جس کے والد نے بلبن کے دور حکومت میں ہندوستان آ کے ایک جٹ خاندان کی لڑکی سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے پنجاب میں ہی رہائش اختیار کر لی۔ غیاث الدین تغلق ایک نیک اور عوام کے لیے خیر اندیش حکمران تھا، جس نے سن 1320 عیسوی سے 1325 عیسوی تک ہندوستان پہ حکمرانی کی۔ اس نے خلجی خاندان کی عورتوں اور لڑکیوں کے لیے مناسب انتظامات کیے۔ کرپشن ختم کرنے کے لیے سلطان نے افسران کی تنخواہیں بڑھا دیں کہ اس سے پہلے تنخواہ میں کمی کے باعث افسران اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کرپشن کا سہارا لیتے تھے۔ عدلیہ کے محکمے میں مناسب اصلاحات لائی گئیں۔ غربا و مساکین کی امداد کے لیے نئے محکمے بنائے گئے۔ ڈاک کے نظام میں بہتری لائی گئی اور زراعت کو بہتر کرنے کے لیے نئی نہریں نکالی گئیں۔ لیکن غیاث الدین تغلق کے دور میں بنگال میں بغرا خان کے پوتوں میں لڑائی کے باعث خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ چھوٹے بھائی غیاث الدین بہادر شاہ نے اپنے بڑے بھائی ناصر الدین کو بنگال سے نکال کے ریاست کے تخت پہ قبضہ کر لیا۔ ناصر الدین نے سلطان غیاث الدین تغلق سے مدد کی التجا کی تو سلطان نے بنگال پہ حملہ کر کے غیاث الدین کو قیدی بنا کر دہلی بھجوا دیا اور اس کے بڑے بھائی ناصر الدین کو بنگال کے تخت پہ بٹھا دیا۔ بنگال کا معاملہ حل کر کے سلطان اپنے بڑے بیٹے جنا خان عرف اولغ خان کو ملنے کے لیے افغان پور پہنچا، جہاں اس کے بیٹے نے سلطان کو مبارکباد دینے کے لیے لکڑی کی ایک خوبصورت عمارت بنوائی، لیکن سلطان کا ہاتھی پہنچنے سے وہ عمارت وزن برداشت نہ کر سکی اور ٹوٹ گئی، جس سے سن 1325 عیسوی میں غیاث الدین تغلق کی وفات ہوئی۔ زیادہ تر تاریخ دان اس موت کو حادثاتی موت قرار دیتے ہیں، لیکن ابن بطوطہ سمیت کچھ تاریخ دان اسے اولغ خان کی طرف سے اپنے باپ کے لیے سازش قرار دیتے ہیں۔ لیکن ابن بطوطہ کا اس معاملے کا الزام اولغ خان پہ لگانے کی بڑی وجہ اس سے ذاتی نفرت بھی ہے کہ ابن بطوطہ کو ابتدا میں اولغ خان نے دہلی کا چیف قاضی مقرر کیا۔ 8 سال اس عہدے پر فائز رہنے کے بعد اولغ خان کے ساتھ تکرار کے باعث ابن بطوطہ کو قید کر دیا گیا، لیکن کچھ عرصہ قیدی بنائے رکھنے کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات ابن بطوطہ کے ہندوستان آنے سے 8 سال پہلے ہوئی۔ عین ممکن ہے کہ یہ واقعہ ابن بطوطہ نے لوگوں کی سنی سنائی باتیں اور سلطان کے بیٹے اولغ خان کے ساتھ دشمنی کو ملا کر تاریخ میں لکھا۔ سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات کے بعد سن 1325 عیسوی میں اولغ خان محمد بن تغلق کے لقب سے دہلی کے تخت پہ بیٹھا۔ اس کی حکومت کی پہلی دہائی یعنی کہ سن 1325 عیسوی سے سن 1335 عیسوی تک امن و سلامتی کی تھی، لیکن حکومت کا دوسرا دور سن 1335 عیسوی سے 1351 عیسوی تک کچھ اچھا نہ تھا، جب بنگال، گجرات، سندھ اور دکن میں بغاوتوں اور خانہ جنگی نے جنم لیا۔ محمد بن تغلق کے حکومت کے ابتدا کے سالوں میں دکن کے جاگیردار اور سلطان کے چچا زاد بھائی بہاؤالدین گرشسپ اور ملتان کے گورنر نے بغاوت کھڑی کی، لیکن انہیں شکست دے کر قتل کر دیا گیا، جس کے بعد سن 1335 تک کسی نے بغاوت کی ہمت نہ کی۔ سلطان محمد بن تغلق کے اپنے دور حکومت میں 5 کارنامے تھے، جن میں زیادہ تر میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو دواب کے علاقے میں ٹیکس بڑھانا، دوسرا دیوگیر کا نام تبدیل کر کے دولت آباد رکھ کے وہاں دوسرا دارالحکومت بنانا، تیسرا ٹوکن کرنسی کا اجرا کرنا، چوتھا خراسان پہ حملہ کرنا اور 5واں کراچل پہ حملہ کرنا۔ محمد بن تغلق سے پہلے علاؤالدین خلجی نے دکن فتح کر کے اس کے انتظامی امور وہیں کے راجوں کے حوالے کر رکھے تھے کہ دہلی سے دکن کے کافی فاصلے کے باعث وہاں براہ راست حکومت کرنا مشکل تھا۔ محمد بن تغلق نے دکن میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے دوسرا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ دوسرا دارالحکومت دکن سے قریب دیوگر کے مقام پہ دولت آباد کے نام سے آباد کیا گیا۔ نیا شہر آباد کرنے کے لیے
دہلی سے دولت آباد تک 700 میل لمبی سڑک تعمیر کروائی گئی کہ آمد و رفت میں آسانی ہو۔ سلطان نے بڑے کاروباری لوگوں اور عمرہ کو دولت آباد منتقل ہونے کا حکم دیا تاکہ وہاں نئے کاروبار آباد ہو سکیں، اور علماء کو بھی ہجرت کا حکم دیا تاکہ دکن میں دین کی تبلیغ کر سکیں۔ لیکن غریب طبقے سے کسی شخص کو ہجرت کے لیے مجبور نہ کیا گیا۔ چاہے دولت آباد میں دوسرا دارالحکومت بنایا گیا، لیکن دہلی کبھی غیر آباد نہ ہوا۔ وہاں بھی کاروبار اور روزمرہ کے کام پہلے کی طرح چلتے رہے۔ 8 سال دارالحکومت رہنے کے بعد سلطان نے دولت آباد سے دارالحکومت ختم کر کے واپس دہلی جانے کا اعلان کر دیا۔ دولت آباد میں دارالحکومت کی ناکامی کی بڑی وجوہات ایک بڑی سلطنت کو اس دور میں کنٹرول نہ کر سکنا تھا، جب ذرائع آمد و رفت اتنے تیز نہیں تھے۔ دہلی سے دولت آباد آنے جانے میں کافی وقت درکار تھا۔ شمال مغرب کی جانب سے منگول نے پھر سے حملے کرنا شروع کر دیے اور سلطنت کے دور دراز کے شمالی علاقہ جات میں خانہ جنگی شروع ہونے لگی۔ ان تمام معاملات سے نمٹنے کے لیے سلطان نے دولت آباد سے دارالحکومت ختم کر دیا اور عوام کو واپس دہلی جانے کا حکم دیا۔ سلطان محمد تغلق ایک نہایت پڑھا لکھا حکمران تھا جو کہ قرآن پاک کے حافظ ہونے کے علاوہ ایک تاریخ دان بھی تھا، جسے طب، فلسفہ یونان، ریاضی اور علم فلکیات پہ بھی عبور حاصل تھا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ انسانی نفسیات سمجھنے میں اتنا اچھا نہ تھا، جس کی وجہ سے اسے کئی نقصانات اٹھانے پڑے۔ سلطان نے چین اور ایران کی تاریخ کا مطالعہ کیا اور وہاں کی پیپر کرنسی سے متاثر ہو کر ہندوستان میں بھی ٹوکن کرنسی متعارف کرانے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نے چاندی کے سکے ختم کر کے تانبے کے سکے متعارف کروائے، جن کی مالیت چاندی کے برابر رکھی گئی۔ ویسے تو یہ اسکیم سائنٹیفک اور کارآمد تھی، لیکن سلطان عوام کے نفسیات کو نہ سمجھ سکا اور سلطنت میں تانبے کے نقلی سکے بننے لگے، حتیٰ کہ تقریباً ہر ہندو گھرانہ منٹ کارخانے میں تبدیل ہو چکا تھا، جہاں جعلی سکے تیار کیے جاتے، اور بیرون ملک سے آنے والے تاجروں نے چاندی کے سکوں کی بجائے تانبے کے سکے لینے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً سلطان نے ٹوکن کرنسی ختم کر دی اور اعلان کیا کہ عوام اپنے تانبے کے سکے دے کے اس کے عوض سونا لے جائے۔ جعلی سکوں کی روک تھام نہ کرنے کی وجہ سے حکومت کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور عوام نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اس طرح یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ برصغیر میں دوآب کا علاقہ نہایت زرخیز تھا، جہاں کے رہنے والے لوگ بھی امیر تھے۔ ٹوکن کرنسی کے تجربے نے سلطنت کی معاشی حالت کافی حد تک خراب کر دی۔ معاشی حالت مستحکم کرنے کے لیے سلطان نے دوآب کے علاقے میں ٹیکس بڑھا دیے۔ ٹیکس بڑھانے سے کئی بغاوتیں کھڑی ہو گئی۔ رہی سہی کسر دہلی، مالوا اور دوآب کے علاقے میں قحط نے پوری کر دی۔ قحط کے خاتمے کے لیے سلطان نے نئے کنویں کھودنے کا حکم دیا اور کسانوں کو آسان اقساط پر قرضے دیے، لیکن اس سے کچھ خاص فائدہ نہ ہو سکا۔ سلطان نے خراسان اور کراچیل پہ اپنی افواج بھیجی، لیکن وہاں بھی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی۔ بالآخر سن 1351 میں سندھ کے شہر ٹھٹھا جاتے ہوئے سلطان کی وفات ہو گئی۔ سلطان محمد بن تغلق کی وفات کے بعد شاہی فوج میں افراتفری پھیل گئی۔ ہر طرف بدنظمی کے ماحول کو دیکھتے ہوئے عمرہ نے محمد بن تغلق کے چچا زاد بھائی فیروز شاہ کو دہلی کے تخت پہ بیٹھنے کی دعوت دی، لیکن فیروز شاہ ایک نیک اور خوف خدا رکھنے والا انسان تھا، جو ابتدا میں یہ ذمہ داری لینے سے انکار کرتا رہا، لیکن بالآخر اسے دہلی کے تخت پہ بٹھا دیا گیا۔ فیروز شاہ تغلق نے سن 1351 سے سن 1388 تک دہلی پہ حکومت کی۔ فیروز شاہ تغلق ایک امن پسند حکمران تھا، جس نے بغاوت کو کچلنے کے علاوہ کہیں بڑا حملہ نہ کیا۔ سن 1353 عیسوی میں فیروز شاہ نے بنگال کے گورنر حاجی الیاس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جس نے بغاوت کر کے خود کو دہلی سلطنت سے الگ خود مختار ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ حاجی الیاس نے سلطان کے حملے کا سن کے اقدالہ کے قلعے میں پناہ لے لی اور سلطان وہاں سے واپس آ گیا۔ 6 سال بعد سن 1359 عیسوی میں سلطان نے بنگال پہ ایک بار پھر حملہ کیا۔ اس بار پھر حاجی الیاس نے اپنے بیٹے سکندر شاہ کے ساتھ اقدالہ کے قلعے میں پناہ لے لی۔ اس بار سلطان فیروز شاہ نے واپس جانے کی بجائے محاصرہ برقرار رکھا۔ بالآخر
سکندر شاہ نے ہتھیار ڈال دیے اور فیروز شاہ کو 40 ہاتھیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ سلطان نے سندھ کے دارالحکومت ٹھٹھا پہ حملہ کیا، جس کی عوام نے محمد بن تغلق کے خلاف بغاوت کی تھی۔ سلطان فیروز شاہ پہلی بار ناکام رہا، لیکن دوسری بار ٹھٹھا میں کامیاب ہوا۔ تیسرا حملہ سلطان فیروز شاہ نے سن 1377 عیسوی میں گجرات کے گورنر کی بغاوت کے خلاف کیا۔ اس کے علاوہ سلطان فیروز شاہ تغلق کا دور حکومت تقریباً امن و سکون کا رہا۔ سلطان فیروز شاہ تغلق کا 37 سالہ دور حکومت نہایت امن و سلامتی کا تھا۔ فیروز شاہ نے سلطنت سنبھال کے ٹیکس کم کر دیے اور محمد بن تغلق کے دور میں قحط کے دنوں میں دیے گئے قرضوں کو معاف کر دیا گیا۔ غیر انسانی سزاؤں کو ختم کر دیا گیا۔ عوام کی فلاح کے لیے دیوان خیرات بنایا گیا، جس کے 2 بڑے حصے شادی بیورو اور روزگار بیورو تھے۔ ان کا کام تھا کہ سلطنت میں کوئی شادی کے لائق لڑکی کنواری نہ رہے اور کوئی مرد بے روزگار نہ رہے۔ دہلی میں دارالشفا کے نام سے ایک بڑا ہسپتال تعمیر کروایا گیا اور 1200 سے زائد باغات بنائے گئے، لیکن اس دور میں سلطنت کی فوج کمزور ہو گئی۔ سلطان فیروز شاہ تغلق کے حکومت کے آخری سال کچھ اچھے نہیں تھے۔ اس کے وزیر خانِ جہان مقبول نے سارے انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ بالآخر سن 1388 عیسوی میں محمد بن تغلق نے بیماری کی حالت میں وفات پائی۔ فیروز شاہ تغلق کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں میں سلطنت کی جنگ شروع ہو گئی۔ بالآخر فیروز شاہ کا پوتا غیاث الدین جونیئر دہلی کے تخت پہ بیٹھا۔ وہ ایک آرام پسند اور نااہل حکمران ثابت ہوا، جسے اس کے چچا زاد بھائی ابو بکر نے جلد ہی قتل کر دیا اور خود دہلی کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ لیکن نگر کوٹ کے گورنر ناصر الدین محمد نے اسے تخت چھین لیا۔ ناصر الدین محمد تغلق خاندان کا آخری حکمران تھا، جس نے سن 1394 عیسوی سے سن 1413 عیسوی تک حکمرانی کی۔ ناصر الدین محمد تغلق کے دور حکومت میں سمرقند کے بادشاہ امیر تیمور نے ایران، عراق اور افغانستان پہ حملے کے بعد اپنی ترک فوج کے ساتھ سن 1398 عیسوی میں بر صغیر پاک و ہند پہ حملہ کیا۔ سن 1398 عیسوی میں امیر تیمور نے پہلے اپنے پوتے پیر محمد کو 3000 گھڑ سوار کی فوج کے ساتھ ہندوستان بھیجا، جس نے دریائے سندھ عبور کر کے پہلے اچ اور ملتان فتح کیا اور اس کے بعد دیپالپور اور پاک پتن فتح کر کے دریائے ستلج کے کنارے اپنی فوج کے ساتھ امیر تیمور کا انتظار کیا، جو اگست سن 1398 عیسوی میں اس سے ملا۔ دسمبر سن 1398 عیسوی میں امیر تیمور نے دہلی پہ حملہ کیا۔ سلطان ناصر الدین محمد تغلق نے بھرپور مقابلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے ہار گیا اور قید کے ڈر سے دہلی چھوڑ کے گجرات بھاگ گیا۔ امیر تیمور سن 1399 عیسوی میں دہلی میں داخل ہوا اور بھاری تاوان کے بدلے عوام کو معاف کرنے کا اعلان کیا، لیکن تیمور کے فوجیوں نے تاوان وصول کرتے ہوئے عوام سے بدتمیزی کی اور عوام احتجاجاً لڑنے لگی تو تیمور نے قتل عام کا حکم دے دیا۔ تیمور کی فوج نے قتل عام کر کے دہلی شہر کو ذبح خانہ میں تبدیل کر دیا۔ امیر تیمور کا دہلی میں مستقل رہائش کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ 2 ہفتے دہلی میں رہنے کے بعد بہت سا مال غنیمت لوٹنے کے بعد واپس روانہ ہو گیا۔ امیر تیمور کو دہلی میں خضر خان ملا، جسے اس نے واپس جاتے ہوئے ملتان، لاہور اور دیپالپور کا گورنر بناتے ہوئے بر صغیر کا وائسرائے بنایا۔ امیر تیمور کے جانے کے بعد ناصر الدین محمد تغلق گجرات سے واپس آ گیا، لیکن اب دہلی میں کچھ نہ بچا تھا۔ ایک شہر کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا، جہاں ہزاروں معصوم لوگوں کی بلا وجہ جان لے لی گئی اور بڑے قصبوں کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا اور دہلی کو سنبھلنے میں نصف صدی سے زیادہ لگ گئی۔ ناصر الدین محمد تغلق نے تقریباً 20 سال حکومت کے بعد سن 1413 عیسوی میں وفات پائی اور تغلق ڈائنسٹی کا اختتام ہوا۔ ناظرین، تغلق ڈائنسٹی کے بعد سید ڈائنسٹی اور مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کا احوال جاننے کے لیے اس سیریز کا اگلا حصہ دیکھیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔